بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اسلامیات کی نصاب میں اسلام اور فلسفے کی ابحاث چل رہی تھیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 کے حصے اول اور دوم میں آغاز فلسفہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں جو سوالات زیر بحث آئیں گے ان میں سوالات کچھ یوں ہوں گے کہ فلسفہ کہاں سے شروع ہوا، اور اگر یونان سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ مشہور ہے تو یونانی فلسفے سے پہلے بھی کوئی فلسفہ موجود تھا یا نہیں، اور اگر موجود تھا تو کیا یونانی فلاسفہ نے ان دیگر فلاسفہ سے بھی استفادہ کیا ہے، اور اگر استفادہ کیا یا نہیں کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ قدیم جو فلسفے موجود تھے وہ اتنی شہرت نہیں پا سکے جو یونانی فلسفے کو ملی ہیں۔ تو یونانی فلسفے کی وجہ شہرت کیا ہے، ترہ امتیاز کیا ہے، اور آخر میں ایک سوال یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یونان سے کیا مراد ہے۔ آیا یونان خاص علاقے کا نام ہے، زمین کا، یا قوم کا نام ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ فلسفہ کہاں سے شروع ہوا۔ فلسفے کے بنیادی مسائل میں قاضی قیصر الاسلام صاحب اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ فلسفے کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 6 صدی قبل مسیح میں حکیمانہ علم کی تحصیل کے لیے یونان قدیم سے اس کا آغاز ہوا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ولادت سے 600 سال قبل فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام اس عنوان کو اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو حافظ طاہر اسلام صاحب نے ترتیب دیا، اس کو نصاب کی شکل میں ڈھالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے فلسفے کا بنیادی محرک وہ حیرت اور استعجاب ہیں۔ حیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پر سلبی، منفی یا ایجابی اور مثبت حکم لگانے میں توقف اختیار کر لے اور خاموشی اختیار کر لے اور جواب نہ دے، وہ حیران رہے اور اس جواب کو تلاش کرے، یہ ہے حیرت۔ اسی حیرت کو افلاطون نے کچھ یوں کہا کہ فلسفے کے دائرہ کار کو حیرت پر منطبق کیا جا رہا ہے۔ افلاطون کے بقول ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ حیرت کا جذبہ کسی بھی فلسفے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ فلسفیانہ تفکر کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نقطہ آغاز موجود نہیں ہے۔ یعنی حیرت سے فلسفیانہ فکر نے پروان پائی۔ پہلا فلسفی کون ہے؟ لکھتے ہیں حافظ صاحب کہ طالیس ملتی نے اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد ڈالی ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو ہر اہل علم کے ہاں ان کے مذاق مختلف ہیں، تو ان کے ہاں اقوال بھی متعدد آپ کو ملیں گے، لیکن 2 چیزوں میں آپ کو اتفاق ملے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کا محرک حیرت اور استعجاب ہے، اور نمبر 2 اس کی ابتدا یونان سے ہیں 600 سال قبل مسیح۔ اب وہ طالیس ملتی ہیں یا کوئی اور فرد ہیں، اس میں آپ کو اقوال مختلف ملتے رہیں گے۔ مظہر اور حقیقت کے درمیان کیا فرق ہے؟ یونانی فلاسفہ کا ایک ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر میں اور حقیقت میں فرق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو چیز ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زمین قطعی طور پر ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمین متحرک ہے، جیسا کہ سائنسدانوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ زمین نظام شمسی کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں۔ اسی کو ہم ایک تصویر سے سمجھنا چاہیں گے کہ ظاہر میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 4 افراد کھڑے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں غور کریں تو یہ 4 افراد نہیں ہیں، بلکہ 5 ستون ہیں یا 5 گلدستے یا کوئی اور چیز ہیں، 5 پلر ہیں، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ 4 افراد کھڑے باہم گفت و شنید کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ فلسفے کا آغاز یعنی فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز 6 صدی قبل مسیح میں ہوا۔ پہلی بات کی قبل مسیح 600 سال قبل یونان سے اس کا آغاز ہوا۔ نمبر 2 سقراط اور افلاطون کے دور میں یہ خالص روحانی فلسفہ تھا، تو یہ پہلے اپنی ابتدا میں روحانی فلسفہ رہا۔ نمبر 3 نصرانیت کے فروغ پاتے ہی یہ دینیات میں منظم ہو گیا۔ نمبر 4 11ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک یہ کیتھولک کلیسا کی زیر سرپرستی یعنی عیسائیوں کی ایک ذیلی ان کی شاخ ہے کیتھولک، ان کے زیر اثر یہ فلسفہ رہا۔ لیکن 2 سوال اب بھی قائم ہیں۔ ہم نے ایک سوال کا جواب جان لیا کہ فلسفہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز یونان سے ہے۔ اب 2 سوال اور ایسے ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے، کیا اس سے پہلے کوئی اور فلسفہ تھا، اور اگر موجود تھا تو کیا یونانی فلاسفہ نے ان دیگر فلاسفہ سے استفادہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ ان 2 سوالات میں اہل علم کے ہاں اختلافات موجود ہیں۔ علماء کے اختلاف اس میں آپ کو ملیں گے،
اور دو طرح کے نظریات اور دو طرح کی افکار ہیں، دونوں کے دلائل اور جانبین کے اقوال انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج کے سبق میں رکھیں گے۔ اسلام اور فلسفہ، ڈاکٹر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب کی فہرست سے ہم یہ اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں کتنے فلسفے دنیا میں موجود تھے۔ صرف یونانی فلسفہ پہلا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ فلسفہ یوگ، فلسفہ سانکھیا، فلسفہ نیایا اور فلسفہ چین، بدھ مت کے فلسفہ، جین مت کے فلسفہ اور بھی فلسفے دنیا میں موجود تھے، اور بڑی بڑی ثقافتیں موجود تھیں۔ مصر کی تھی، ایران کی تھی، یونان کی تھی، ہندوستان کی ایک ثقافت موجود تھی۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں ابتدا کی طرف۔ ابتدا کیسے ہوئی آپ جان چکے ہیں کہ سوالات کے جوابات میں ابتدا ہوئی۔ سوالات کیا ہیں؟ کائنات کیا ہے، کب اور کیوں بنی، کس نے بنائی، بنانے والا کون ہے، مادہ کیا ہے، حسن کیا ہے، لذت اور درد کیا ہے۔ ان سوالات کو کھریدا گیا، ان کے جوابات تلاش کیے گئے، اور یہیں سے سوالات ابھرتے رہے۔ انسان بے چین ہو گیا، وہ تجسس میں چلا گیا، حیرانی میں رہا، اور وہ جوابات تلاش کرتا رہا، اور یوں فلسفے کا آغاز ہو گیا۔ افلاطون کے نزدیک بھی فلسفے کا میدان یہی تجسس اور حیرت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے حکمت، فلسفہ اور علم نجوم کا استخراج کیا ہے۔ بہرکیف غور و فکر کرنا یہ انسان کی جبلت ہے، اس کی خاصیت ہے۔ مصری فلسفہ ایک قدیم فلسفہ ہے۔ بعض فلاسفہ نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یونانی فلاسفہ اور مفکرین جیسے سولن، تالیس، فیثاغورس، دیموکراتیس، افلاطون، انہوں نے مصری معلمین کے سامنے زانوہ تلمس طے کیے ہیں، ان سے استفادہ کیا ہے، ان کی شاگردی میں آئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ استفادہ ریاضیات اور فلکیات اور نجوم وغیرہ میں تھا۔ مصری فلسفہ فلسفے کی دیگر جہات کو بیان نہیں کرتا، اور دیگر جہات جو تشنہ ہیں ان میں کوئی خاص بلند مقام نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے قدیم فلسفے موجود تھے، جیسے مصر کا مشرقی فلسفہ ہے اور بعد میں یونان کا فلسفہ آیا، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم صرف یونان کو ہی کریڈٹ دے رہے ہیں لیکن دیگر مشرقی فلسفوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی؟ تو علامہ ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ دیگر فلسفے، ان کو ہم یونانی فلسفے کا پیش رو تو کہہ سکتے ہیں لیکن خالص فلسفہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ یونانیوں کے ہاں اشیاء کی عقلی توجیہ کرنے کا جو جذبہ موجود ہے، جو طاقت موجود ہے، وہ کسی اور روایت میں، کسی اور تہذیب میں وہ جذبہ نہیں دیکھا گیا۔ تو خالص فلسفہ عقلی پیرائے میں وہ یونانیوں کا ہی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ یونانی مفکرین نے مشرق میں مصر اور ایران اور دیگر فلسفوں کی جستجو کی ہے، اور یونانی افکار خالصتاً یونانی نہیں ہیں بلکہ دیگر ممالک کے افکار بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے استفادہ ضرور کیا ہے، لیکن فلسفے کی ابتدا اور بنیاد جو عقلی شرح اور عقلی توجیہات کی روشنی میں ہوئی ہے وہ خالص یونان سے ہوئی ہے۔ دیگر جو ثقافتیں ہیں، ایران کی، مصر کی، چین کی، ان ثقافتوں میں عقل کی توجیہات اس معیار کی نہیں ہیں جو یونانی فلاسفہ کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ ہاشمی صاحب مشرقی ہیں، ہم چاہیں گے کہ کسی مغربی مفکر کا بھی ہم حوالہ دیں، تو یہ ویب سائٹ ہے رویٹرز، اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے، اور ایک امریکی کاتب وہ لکھتے ہیں کہ یونانی فلسفہ در حقیقت مصر سے چوری شدہ ہے، مصر سے اس کو غصب کیا گیا ہے اور چوری کیا گیا ہے۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ یونانی فلاسفہ کو مقام دینا اور یونانی فلسفے کے موجد یونانیوں کو قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یونانی فلسفے کے موجد وہ مصر کے کاہن ہیں، کہنۃ المصریون، ہم الکہنۃ المصریون، وہ لوگ ہیں جو نجومی ہیں، جو مصر میں رہتے تھے، وہ موجود ہیں اس یونانی فلسفے کے۔ اسی آرٹیکل سے میں نے کچھ اقتباسات لیے ہیں جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ یونان نے مصر سے خوب استفادہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسکندر اکبر نے مصر پر حملہ کیا اور دھاوا بولا 332 میں، اور اسکندریہ کے کتب خانے کو غصب کر کے لے گیا یہ اسکندر اکبر، اور بعد میں ارسطو کو انہوں نے یہ کتب، جتنی بھی کتب یہ اسکندریہ سے لائے تھے، یہ ارسطو کو مل گئی، اور ان منہوبہ یعنی غصب شدہ کتابوں سے ارسطو نے اپنے لیے کتب خانہ بنایا، اور بعد میں اس سے علم سے استفادہ کیا جو مصر سے آیا تھا کتابی صورت میں، اور اس علم کو ارسطو نے
جب اپنی کتابوں میں بیان کیا تو فلسفہ یونان کی طرف منسوب ہونا شروع ہو گیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ مصریوں نے فیثاغورس اور یونانیوں کو ریاضیات وغیرہ کی تعلیم دی ہے، یعنی فیثاغورس اور یونانیوں نے ریاضی کے علوم کو اور علم الفلکیات کو ان مصریوں سے حاصل کیا ہے۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مصر پر جتنے بھی لوگ حملہ کرتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے دعویٰ بولا ہے، انہوں نے مصر کے مصری مادیت سے اور مصر کی روحانیت سے استفادہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ کی کہ مصر کی تاریخ کو مسخ کیا جائے اور تجفیف یعنی مصر کی ثقافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ مصر ہر دور میں مظلوم رہا اور استعماری طاقتوں نے اس پر خوب زور آزمائی کی ہے۔ پہلے بطلمی آئے ہیں، اس کے بعد رومانی آئے ہیں، پھر اس کے بعد برطانی آئے ہیں۔ انہوں نے مصر پر اپنے جس کو جب موقع ملا ہے اس نے مصر سے استفادہ کیا، اور استفادہ کرنے کے بعد مصر کی تاریخ کو مسخ کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے۔ جیمس لکھتے ہیں کہ یہ اعرف نفسک، یہ ایک جملہ جو سقراط کی طرف مشہور ہے کہ اپنی ذات کو اپنے آپ کو پہچان لو، در حقیقت یہ سقراط کا اپنا جملہ نہیں ہے۔ سقراط نے یہ جملہ تب پڑھا تھا جب ان کا مصر جانا ہوا، وہاں کے در و دیوار پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی ذات کو پہچان لو۔ وہاں کی عبادت خانوں کے باہر یہ جملہ لکھا رہا اور سقراط نے وہاں سے یہ الفاظ لیے اور ان کو نقل کر دیا، جبکہ یہ خود اس جملے کو کہنے والے خود پہلے شخص نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے افلاطون سے 20 سال پڑھا ہے اور افلاطون نے ارسطو کو بہت سارے علوم سکھائے ہیں، لیکن جیمس یہ سوال اٹھا رکھے ہیں کہ افلاطون یہ کیسے ارسطو کو وہ علوم سکھانے پر قادر ہو گئے جو علوم یہ خود نہیں جانتے تھے۔ اور یہ روایت کرنا کہ ارسطو نے افلاطون سے 20 سال پڑھا ہے، بقول جیمس کے کہ یہ اتنی کوئی معتبر روایت نہیں ہے جس کی تصدیق کی جائے، یہ غیر مصدق بات ہے۔ ایک اور سوال بھی جیمس نے اٹھایا اور وہ یہ کہ یونانی فلاسفہ کو اپنی ہی حکومت کا سامنا تھا، ان کی اپنی ہی سلطنت ان کے مخالف رہی ہے۔ ان یونانی فلاسفہ کو مضبوط قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی سلطنت ان کی مخالفت کے در پہ رہی اور کسی کو جیل میں ڈالا، کسی کو جلا وطن کیا، سقراط کو تو پھانسی تک دے دی، افلاطون کو بازار میں بیچ دیا گیا اور ارسطو کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد اس کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ تو انہیں تو ان کی اپنی ہی حکومت نے نکال دیا، ان کی حکومتوں نے انہیں نکالا اور ملک بدر کر دیا، در بدر یہ پھرتے رہے، تو ان کے فلسفے کو ہم کیسے آغاز مان سکتے ہیں؟ تو جب یہ نکلے گئے انہوں نے دیگر ممالک جا کر وہاں کے علماء سے، وہاں کے فلاسفہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یونانی فلسفے کے جو حقیقی محسن ہیں وہ یونانی نہیں ہیں، بلکہ شمال افریقہ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم مصر کے لقب سے جانتے ہیں، وہ اس حق کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے، اور یہ اعزاز اور یہ اکرام جو ہم یونانی فلاسفہ کو دیتے ہیں یہ ہم ان مصری غربا اور گمناموں کو دیں جنہوں نے گمنامی میں رہ کر اس فلسفے کی بنیاد رکھی، اور آج ہم سارا کریڈٹ جو دے رہے ہیں وہ یورپ کو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ابتدا تو مشرقی علوم کو جا رہی ہے۔ خلاصہ درس، فلسفے کا آغاز یونان سے ہے۔ فلسفہ 600 سال قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال قبل موجود تھا، لیکن دیگر فلسفات بھی موجود تھے۔ فرق کیا تھا کہ یونانی فلسفہ یہ خالص فلسفہ تھا جو عقلی پیرائے میں تھا، اور یونانی فلاسفہ نے مصری فلاسفہ سے خوب استفادہ کیا ہے، اور استفادہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے فلسفے کی ابتدا رکھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔